بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ اللہ اتنا مہربان ہے ہمارے اوپر، اس نے ہمیں یہ اعزاز دیا کہ فضلتکم، میں نے تمہیں فضیلت دے دی علی العالمین، تمام جہانوں پر. اور واقعتاً فضیلت بھی دی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب ہم موسیٰ کے ساتھ نکلے، درمیان میں جب سامنے دریا آ گیا تو پھر وہاں پر راستہ نہیں تھا. ہم نے دیکھا، اللہ سے مدد مانگی موسیٰ نے، اللہ نے کہا لاٹھی مار اس دریا کے اوپر، یہ راستے بنا کے دے گا. لاٹھی مارنے کی دیر تھی، اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. 12 راستے ہمارے لیے بنا دیے گئے. ہم اللہ کے محبوب جو ٹھہرے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ہمارے رنگ دھوپ کے اندر سیاہ ہونے لگے، ہم مصر کے گورے چٹے لوگ اور خوبصورت لوگ، لیکن جب موسیٰ ہم کو لے کر کے نکلے، فرعون سے لے کر جب آگے بڑھے تو سفر ہی سفر، اور دھوپ کی تمازت اور دھوپ کی حدت نے ہمارے رنگوں کو جلانا شروع کر دیا. تو اللہ نے فرمایا اچھا اے موسیٰ میں بادلوں کو بھیج رہا ہوں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْ، میں بادلوں کو بھیج رہا ہوں. بادلوں کو حکم دیا یہ بنی اسرائیل کا قافلہ جب چلے تو تم بھی چلو، جب یہ رک جائے تو تم بھی رک جاؤ. سورج کی دھوپ، سورج کی تپش، سورج کی تمازت، سورج کی حدت ان کے چہروں کو کالا نہ کر دے. وہ دیکھ رہے تھے. بھوک لگی، اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من اتار دیا، سلوہ اتار دیا. میں نے کھانے کا انتظام کر دیا، پرندوں کا گوشت بھیج رہا ہوں، اور میں اوپر سے ہی سویٹ ڈش بنا کے بھیج رہا ہوں. آسمان سے دسترخوانوں کے دسترخوان اتار دیے. انہوں نے دیکھا کہ جب پیاس لگی، پانی نہیں ہے، کہاں سے منرل واٹر لیں، سفر میں ہے مسلسل. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی قوم کو کہیے پریشان نہ ہو. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ پتھر سفر میں اپنے ساتھ ساتھ رکھو، جب پانی چاہیے اس کو اپنی لاٹھی مارو. پتھر کو مارنا تھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا، اللہ کہتا ہے پتھر ایک ہے. لاٹھی موسیٰ تو نے جیسے ہی ماری، میں نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کا ایک چشمہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، ایک پتھر میں سے 12 چشمے میں نے نکال دی. جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ہمارے اوپر اللہ کا ایسا کرم، ایسا فضل، ایسی مہربانی، ایسی محبت، کیا کہنے لگے؟ الفاظ سنیے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے، کہنے لگے نحن، ہم ابناء اللہ، ایسے ہیں جیسے اللہ کے بیٹے، وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم ایسے ہیں جیسے اللہ کے محبوب، ہم اللہ کے چہیتے جو ٹھہرے، ہمارے نخرے اٹھائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے آگے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا اچھا اللہ کے محبوب بن گئے تم. اللہ کی نوازشات، اللہ کی عطائیں، اللہ کی بخششیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بندے بن گئے؟ سنو اللہ کیا کہتا ہے، قل، کہیے ان سے، اگر تم اللہ کے محبوب بندے بن گئے تھے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تو پھر تمہیں اللہ نے تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیا؟ یہ اگر تم محبوب بندے بن جاؤ گے تو اللہ تمہارے گناہوں پر تم کو عذاب نہیں دے گا بلکہ تمہیں معاف کرے گا. پھر ایسا بھی تو ہوا کہ اللہ نے فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. ان کو اللہ نے ملعون بنا دیا. ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم بدترین بندر بنا دیے جاؤ. بندر بنا دیا اللہ نے. کیوں بندر بنا دیے گئے؟ اللہ کی لعنت کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب نہیں تھے، وہ محبت حاصل نہیں ہوئی تھی، اللہ کو مانا تھا، جانا نہیں تھا.